अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत फिट जा रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 10th में भी हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं और ज़्यादातर जो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको इन इंफॉर्मेशन का पता भी होगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप दोबारा अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए नई चीज़ में भी आपको कोई इस टॉपिक में मैं पढ़ाऊँ तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक ये आपने वीडियो देखनी है। तो आज के जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उससे पहले जो पिछले टॉपिक के अंदर जो मैंने चीज़ें पढ़ाई थी, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप फ्रीली मुझे यहाँ इस वीडियो के कमेंट में भी आप वो पूछ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की टॉपिक के ऊपर कि जी आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है। सबसे पहले आज के टॉपिक की जो हेडिंग है वो आपको नज़र आ भी रही होगी कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आज वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये टॉपिक्स पहले स्टूडेंट्स ने पढ़े हुए भी होते हैं लेकिन दोबारा से पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मैं पूरी एक सीरीज़ बना रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। कंसेप्ट्स पढ़ा इसमें डिटेल में बताऊँगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करके पढ़ाना ज़रूरी है ताकि आप वो टॉपिक्स डिटेल में समझ सकें। अब वन बाय वन हम इस तरह फॉलो करेंगे। है तो ये आसान सी चीज़, ये टॉपिक कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये उनके लिए ही बनाया गया। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि जी सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर है क्या। तो अगर सॉफ्टवेयर की जिस तरह आपने बुक्स में पढ़ी होगी डेफिनेशन की, जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद करता है और हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करके दिखाता है। यूज़र कोई भी टास्क उसको देता है, कंप्यूटर उसको इनपुट को लेता है और उसके ऊपर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सारे का सारा काम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये काम किसी को प्रोवाइड करता है जो कि हम कह सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करता है और वो कंपोनेंट उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। तो डेफिनेशन वही आपकी हो जाएगी व्हाट इज सॉफ्टवेयर की, कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है। अब वो जो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें आपको महारत हासिल हो, वो प्रोग्रामर वो इंस्ट्रक्शंस लिखता है। सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम भी कह सकते हैं, और अगर आपसे कोई पेपर में जिस तरह रावलपिंडी बोर्ड मुख्तलिफ पाकिस्तान के बोर्ड्स के अंदर सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्राम या डिफाइन प्रोग्राम, तो वो और सॉफ्टवेयर एक ही होते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि सॉफ्टवेयर को दूसरा हम क्या कहते हैं, तो वो प्रोग्राम कहते हैं। अब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की इकसाम मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ मकसद के लिए मुख्तलिफ टास्क के लिए बनाए जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसी के ऊपर काम करता है, तो वो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होती हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर की एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपने देखोगे माइक्रोवेव ओवन एक मशीन है। इसका मेन काम क्या होता है कि चीज़ गर्म करके आपको प्रोवाइड करती है। अब वो जो मशीन है वो खुद तो काम नहीं करती, उसको हम कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको कहते हैं जी इतने पे टेम्परेचर पे इतने टाइम पे ये हमें हीट मतलब इतनी चीज़ गर्म करके हमें प्रोवाइड करे। हम उसको टेम्परेचर भी मैनुअली देते हैं और उसके बाद टाइम भी मैनुअली सेट करते हैं। ये अब जो चीज़ें हम दे रहे हैं ये उसको इनपुट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब वो उन मशीन के अंदर वो प्रोग्राम इंस्टॉल हुए हैं, वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, उसकी बेस पर वो प्रोग्राम चलते हैं और वो हमें चीज़ विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। हीट अप प्रोसीजर के थ्रू उसके अंदर वो चीज़ गर्म होकर हमें मिल जाती है। तो इसी तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर अभी मैंने आपको दिखाया है कि जिस तरह जी MS वर्ड हो गया, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है। दुनिया के अंदर तकरीबन 90% जो कंप्यूटर्स हैं दुनिया के अंदर 90% का लोग जो हैं अपने कंप्यूटर्स में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक्सेल सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ शीट्स बनाते हैं, वर्कशीट्स, ये टॉपिक अलग है, इसके अंदर भी बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। इस तरह एक और सॉफ्टवेयर है जी फोटोशॉप, जिसके अंदर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। इसी तरह आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ के अंदर मौजूद एक पेंट होता है, पेंट सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ डायग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, पेंटिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह अगर कंप्यूटर के अंदर हम गेम्स को इंस्टॉल करके खेलते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, वो आपका सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक टाइप है जी, वो आगे पढ़ेंगे। पैकेज सॉफ्टवेयर उसके अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी, व्हाट इज़ हार्डवेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक से पहले अगर आपको जो चीज़ इस चीज़ सॉफ्टवेयर में समझ ना आई हो तो वो आप ओपनली मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी, व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर जिस तरह भी मैंने बताया कि जी कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह हार्ड डिस्क हो गई, इसी तरह रैम हो गई, रोम हो गई, कैशे मेमोरी हो गई, ये सारी की सारी, CPU के अंदर प्रोसेसर हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी, ये CPU फैन, मदरबोर्ड, ये सब के सब हार्डवेयर हैं। ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सकते हैं, मतलब हम उनको छू सकते हैं और उसको आप कंप्यूटर के अंदर CPU के टावर मशीन के अंदर आप वो देख सकते हैं। इस तरह टावर मशीन के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं वो हार्डवेयर वो भी होते हैं, बाहर भी हम इस्तेमाल करें, जिस तरह माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनपुट इंस्ट्रक्शंस करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन जिस तरह सारी बुक्स में है कि फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मोस्टली आपने पढ़ी भी होगी। तो कीबोर्ड और माउस मैंने आपको एक एग्जांपल्स बता दिए। जिस तरह ये आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर होते हैं, पावर सप्लाई मशीन होती है जो कि CPU के अंदर लगी होती है, आपके मदरबोर्ड को चलाने में, सर्किट्स को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। DVD ROM होता है, ये आजकल अब नए जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उसके अंदर आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको कि उसमें ये DVD CDs वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, अब डायरेक्टली आपने विंडोज़ USB की मदद से करनी है। इसी तरह मेन बोर्ड जिसे हम कहते हैं मदर बोर्ड है, वो हो गया जी, जिसके अंदर CPU भी हो गया, CPU का फैन, रैम, VGA कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, जितने भी इंटरनल रीडर, ऑल इन वन। इंटरनल का मतलब होता है जो आप USBs लगाते हैं या आप कोई प्रिंटर की डिवाइस लगाते हैं या एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करते हैं पोर्ट्स के साथ, वो सारी की सारी यहाँ डिवाइस अटैच होती हैं, वो बोर्ड भी अंदर लगा होता है। मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, स्पीकर, कीबोर्ड, ये सब एक एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर की जो आप यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है? फिर दूसरा सवाल, क्या कंप्यूटर हार्डवेयर के बगैर चल सकता है? तो इसका जवाब आसान है, इनके दोनों के डिफरेंसेस के अंदर के सबसे पहले कि जो सॉफ्टवेयर खुद नहीं चलता, हार्डवेयर भी अलहदा नहीं चलता, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दोनों चीज़ें होंगी तब आपका कंप्यूटर आपको कोई आउटपुट देगा या कोई आपको इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। अकेला सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं कर सकता, अकेला हार्डवेयर परफॉर्म कोई काम नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर की मशीन हमें यूजफुल तब ही होती है जब हम इन दोनों को इस्तेमाल करें। अब दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस आपको पहले बता दिया है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते, हार्डवेयर मशीन्स को हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता, इस तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर जिस तरह भी बताया आपको कि सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो जाए तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम एरर्स को ढूंढते हैं, निशानदेही करते हैं और उसको फिर ठीक करते हैं। उस ऐसे प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी एरर्स को तलाश करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, उसको डीबगिंग कहते हैं। और एरर को बग कहते हैं, कंप्यूटर फील्ड के अंदर एरर्स को BUG बग। तो एरर्स हम फाइंड करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर अगर ख़राब हो जाए तो उसको डीबग करते हैं कि उसको प्रॉब्लम आ जाए। हार्डवेयर डीबग नहीं होता, हार्डवेयर अगर ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर कराते हैं।
اس کو ٹھیک کرتے ہیں دوبارہ. یہ بھی ڈفرینس ہو گیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سافٹ ویئر آپ ڈیبگ کر رہے ہیں، ایررز فائنڈ کرنے کے باوجود بھی آپ کو یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کمپیوٹر کے اندر اس سافٹ ویئر کو ان انسٹال کر کے دوبارہ ری انسٹال کرتے ہیں. ری انسٹال ہوتا ہے دوبارہ آپ اس کو پہلے ختم کریں، ریموو کریں سسٹم سے، دوبارہ اس کو انسٹال کریں، تو پھر اس پرابلم کو آپ سالو کر سکتے ہیں. اگر وہ سالو نہ ہو رہا ہو تب، ویسے تو ڈیبگنگ سے بھی ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کو ری انسٹال کرتے ہیں. جبکہ ہارڈ ویئر کی اگر یہ بات کریں، اگر ہارڈ ویئر میں بھی آپ ریپیئر چیز وہ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ماؤس یا کی بورڈ ہے، وہ دوبارہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، ریپیئر نہیں ہو سکتے، تو ہم وہ دوبارہ نئے لیتے ہیں، ہم ریپلیس کرتے ہیں نئی ڈیوائسز، وہ نئی چیزیں خرید لیتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے ڈفرینسز تھے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی. امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو یہ ٹاپکس سمجھ آ رہے ہوں گے. نیکسٹ ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں جی. نیکسٹ ٹاپک ہمارا آ جاتا ہے جی ڈیٹا اور انفارمیشن. یہ بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا. سب سے پہلے سوال آتا ہے جی ڈیٹا ہوتا ہے کیا؟ ڈیٹا جو ہوتا ہے، آپ نے پرانی بکس میں ہمیں اسی طرح رٹا مرا کے پڑھایا جاتا ہے کہ جی ڈیٹا از اے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز، یہ چیزیں. لیکن اب اسٹوڈنٹ سے اگر پوچھا جائے را فیکٹس سے کیا مراد ہے، را کا مطلب کیا، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. موسٹلی بچے جو ہوتے ہیں جو 9-10 سے پڑھ کے آتے ہیں، فرسٹ ایئر میں آتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. ان کو صرف ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں رٹا پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو را کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پروسیس، جس کے اوپر آپ نے ابھی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ آرگنائزڈ فارم میں ڈیٹا نہیں ہوتا، وہ مکسچر ہوتا ہے، اس کو ہم نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے. جب وہ آپ آرگنائز کر لیتے ہیں تو وہ انفارمیشن بنتی ہے. لیکن ڈیفینیشن کے اندر جس طرح ہے کہ کلیکشن آف را فیکٹس، را کا مطلب یہ ہے کہ ان پروسیس ڈیٹا، جس کے اوپر آپ نے کام نہیں کیا، آرگنائزڈ فارم میں نہیں ہے، وہ ڈیٹا کہلایا جاتا ہے. اب ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں تاکہ کمپیوٹر اس کے اوپر کام کرے اور ہمیں وہ معلومات کو فراہم کرے. اب ڈیٹا مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. ڈیٹا نمبرز کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا ٹیکسٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا تصاویر کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، گرافس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، یا آڈیو اور ویڈیو کی فارم میں بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے. اب جو بھی ڈیٹا ہم استعمال کریں گے ان گیون ڈیٹا میں سے، وہ ہمارے اپنے ٹاسک کے مطابق ہوگا کہ ہم نے کس قسم کا ڈیٹا ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک ایگزامپل اگر میں آپ کو ڈیٹا کی دوں کہ مثال کے طور پہ گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف لوگوں کے معلومات، گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف شہریوں کی معلومات اکٹھی کر رہی ہے مردم شماری کے لیے. ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردم شماری والے لوگ آتے تھے کہ کسی کے ڈور کے باہر ان چاک سے نمبر لکھ دیتے ہیں یا دیوار پہ نمبر لکھ جاتے ہیں. حالانکہ وہ نمبر وہ اپنا ایک ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں، اپنا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے وہ نمبرنگ کرتے ہیں. تو جس طرح گورنمنٹ والے یہ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں مختلف شہریوں کا، سٹیزنز کا، تو یہ ڈیٹا وہ پھر پرماننٹ سٹور اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ پھر ان کو آگے مختلف اوقات میں اس کے اوپر پروسیسنگ کر سکیں. تو یہ ایگزامپل بھی ہو سکتی ہے ڈیٹا کی. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن کالج میں لیتے ہیں یا اسکولز میں لیتے ہیں، تو یا جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایڈمیشن فارم پہ مختلف انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ نام، آپ کے والد کا نام، ایڈریس، سیل فون نمبر والد کا، اس طرح کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. اب کالج والوں کو وہ نہیں پتہ ہوتی وہ معلومات. اب وہ جو ایک خالی پیج ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر نام کے آگے خالی ایک لائن بنی ہوتی ہے، اسی طرح دوسری فادر نیم کے آگے ایمٹی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے. وہ ایک ایمٹی پیج ہوتا ہے، وہ ایک ڈیٹا ہے، وہ آپ نے فل کرنا ہے. اب فل جب آپ کریں گے تو وہ آپ دراصل پروسیسنگ کر رہے ہیں، پین سے جب لکھیں گے، اور وہ جب آپ فل کر کے کالج کے اسٹاف کو یا کالج کے پرنسپل کو پرووائڈ کریں گے تو وہ ان کے لیے انفارمیشن ہو جائے گی. تو نیکسٹ سوال آ جاتا ہے جی واٹ از انفارمیشن؟ انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ جس طرح ابھی میں نے کہا کہ ڈیٹا کی آپ کو ایک ایگزامپل ابھی دی ایڈمیشن فارم کی، تو اس کے اوپر آپ پروسیسنگ کریں گے، آپ وہ لکھیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ کو وہ انفارمیشن آپ پرووائڈ کرتے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کو. تو اسی طرح آپ کالج والے مختلف اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر لکھ کے دیں، وہ اسٹوڈنٹس فل کر کے آپ دیتے ہیں کالج والوں کو. تو جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں دراصل وہی انفارمیشن ہوتی ہے. تو ڈیفینیشن کہ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا
ڈیٹا کے اندر کہ را فیکٹس کا مطلب ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوا، لیکن انفارمیشن کے اندر میں نے کہا پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا کہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اس کو آرگنائزڈ فارم میں ڈیٹا کو ہم نے آرگنائزڈ فارم میں لے کر آئے، اور اس آرگنائزڈ فارم میں لانے کے بعد جو ہمیں ڈیٹا معلومات ملتی ہیں وہ انفارمیشن کہلائی جاتی ہے۔ انفارمیشن ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کیونکہ آرگنائزڈ فارم میں ہوتی ہے، ہم اس کو اپنے آگے فیوچر ڈیسیجنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی ہم آگے ہم پڑھیں گے ایک انفارمیشن سائیکل ہوتی ہے، اس کے اندر 3 مین سٹیپس کیا ہوتے ہیں کہ ہم ان پٹ کرتے ہیں ڈیٹا، پھر اس کے اوپر پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ تو انفارمیشن کی ایگزامپل بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے، وہی ایڈمیشن فارم والی ہی ہم کر سکتے ہیں، یا اگر ہم کوئی اور ایگزامپل لیں تو اس کے اندر ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بھی پروڈکٹ ایک کمپنی ہے، اپنا انٹرنیٹ پہ ان کی ویب سائٹ ہے، وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوزر سے رائے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سرویز کے مطابق جی کوسچنز ہوتے ہیں، وہ اپنی رائے لیتے ہیں، وہ مختلف لوگ مختلف سرویز کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سرویز یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو فارم میں اس سے آپشنز پوچھی جاتی ہیں، ایک سوال ہوتا ہے اور مختلف آپشنز دی جاتی ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے، تو لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، پھر وہ ایک ڈیٹا ہوتا ہے، وہ پھر پرووائڈ کیا جاتا ہے ایک ویب سائٹ پہ، لوگ وہاں پہ وہ اس سروے کو کمپلیٹ کرتے ہیں اپنے آنسرز دے کے، پھر وہ کمپنی کیا کرتی ہے دیکھتی ہے کہ کون سے لوگوں کے زیادہ تر پوائنٹس بہتر ہیں یا اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ انہیں فائدہ مند ثابت ہوں گے، وہ اس ڈیٹا کے اوپر وہ ساری معلومات جو انہیں ملتی ہیں وہ پھر آرگنائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر پروسیسنگ کر کے انہیں انفارمیشن مل جاتی ہے اور پھر وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن ہوگی۔ جس طرح ایک اور ایگزامپل، جس طرح یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو بتائی ہے، جس طرح ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ را ڈیٹا ہمارے پاس ایک کالج کے اندر ہم نے ٹیچر کو کہا ہے کہ جی آپ مختلف اسٹوڈنٹس کا جو ایوریج رزلٹ ہے وہ کیلکولیٹ بتائیں، یا مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس اسٹوڈنٹ کا نام میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جی اسٹوڈنٹ کا نام ہے جی عبداللہ، ٹھیک ہے، اب عبداللہ کے مجھے وہ مارکس ایوریج چاہیے کہ اس نے مختلف سبجیکٹس کے اندر جو مارکس نے اس کی ٹوٹل مجھے ایوریج بتائیں، تو جو ہمارے پاس مختلف سبجیکٹس کے مارکس ہوں گے وہ اس طرح 51 77، یہ رینڈم ڈیٹا، یہ ان پروسیسڈ ہے، یہ را ڈیٹا اسی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے، تو اب اس کے اوپر ہم نے پروسیسنگ کی، پروسیسنگ ہم نے کیا کرنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر اس نے ٹوٹل ایوریج کتنی اس کی آئے گی مختلف اس سبجیکٹس کے اندر اس نے جو مارکس لیے ہیں، تو انفارمیشن ہماری کیا ہوگی، ہم اس سارے نمبرز کو ایڈ کریں گے اور اس کو جتنے نمبرز ہوں گے سبجیکٹس وائز اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہماری وہ ایوریج آ جائے گی، سر 67% آ گئی۔ تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کا جو اسیسمنٹ ہے کہ اس نے اوور آل جو اس کی ایوریج بنتی ہے جتنے بھی سبجیکٹس اس نے پڑھے ہیں اس کی، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ 67% ہے، تو یہ بھی ایک انفارمیشن کہلائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے جو کہ آج کا لاسٹ ٹاپک ہے جی، انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل۔ اب انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل جو ہے یہ بھی ڈیٹا اور انفارمیشن کے ساتھ لنک ہی کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پہلے واٹ از انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل، پہلے یہ ہوتا ہے کیا؟ جس طرح ابھی آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا انفارمیشن کے اندر کہ ڈیٹا ہوتا ہے، ڈیٹا کے اوپر انپٹ کرتے ہیں، ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں، پھر پروسیسنگ، پھر انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، تو یہ ایک سیریز آف سٹیپس ہیں، سیریز آف سٹیپس کو فالو کیا جاتا ہے اور فالو کرنے کے بعد جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے وہ انفارمیشن جو ملتی ہے ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کرنے کے بعد، یہ پورے کا پورا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو ہم انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ بنے گی اے سیریز آف سٹیپس، ٹھیک ہے جی، مختلف سیریز آف سٹیپس جن کی مدد سے ہم ڈیٹا کو انفارمیشن کے اندر را ڈیٹا کو آرگنائزڈ فارم میں لے کر آتے ہیں، اس کو ہم ایسے پروسیجر کو ہم انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سٹیپس جو ہو سکتے ہیں، جو ہمیں ریکوائرڈ سٹیپس ہیں ڈیٹا پروسیسنگ یا انفارمیشن پروسیسنگ کے اندر، وہ ان پٹ، اس کے اوپر پھر ہم پروسیسنگ کرتے ہیں، پھر ہم اس کو ہمیں آؤٹ پٹ کی فارم میں انفارمیشن ملتی ہے۔ وہ آؤٹ پٹ دو قسم کی ہو سکتی ہے، آپ اپنے سسٹم میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں یا اس کو آؤٹ پٹ کو پرنٹڈ فارم میں پیپر کے اوپر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ یوزر کی نیڈز کے مطابق ہوگا۔ تو ہم اسٹوریج ڈیوائسز مطلب ہارڈ ڈسک پہ وہ ڈیٹا اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ ان پٹ کی بات کریں تو یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے انفارمیشن سائیکل کا، سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا ان پٹ ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کو ہم ڈیٹا ان پٹ کرتے ہیں پہلے اسٹیپ میں،
اور وہ ڈیٹا را فیکٹس ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوتا، اور جو ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں پھر کمپیوٹر اس کے اوپر پروسیسنگ کرتا ہے. تو سیکنڈ اسٹیپ ہمارا آ گیا پروسیسنگ. اب وہ جو ڈیٹا ہم ان پٹ کر رہے تھے وہ دو ڈیوائسز ہیں، ہارڈ ویئر ماؤس اور کی بورڈ سے ہم ان پٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پروسیسنگ آ جاتا ہے سیکنڈ اسٹیپ. انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل کے اندر جو دوسرا اسٹیپ ہمارا ہے وہ ہے پروسیسنگ. اس کے اندر ہم نے جو ڈیٹا گیون کیا ہوتا ہے وہ انفارمیشن کی فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے، پروسیجر سے گزرتا ہے، اور وہ ہمیں را ڈیٹا کو آرگنائز فارم میں پرووائڈ کرتا ہے. اب یہ جو پروسیسنگ دراصل جو کر رہا ہوتا ہے ایسی ہارڈ ویئر ڈیوائس جو اس کے اوپر ان پٹ ڈیٹا کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، وہ دراصل آپ کے کمپیوٹر میں موجود پروسیسر ہوتا ہے، جسے ہم سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کہتے ہیں. اور وہ اور رینڈم ایکسیس میموری کیا کرتے ہیں، اب جو بھی ہم ڈیٹا ان پٹ کرتے ہیں تو وہ عارضی طور پہ ریم میں جا رہا ہوتا ہے. رینڈم ایسے یا ریم کے ٹاپکس میں پڑھیں گے، ریم کیا ہوتی ہے، اس کی ٹائپس کون سی ہوتی ہیں. تو عارضی طور ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے جائے گا اور کیسے نہیں ہوگا، تو یہ سارا ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو ریم کے اندر وہ ڈیٹا عارضی طور پہ سٹور ہوتا ہے، پھر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ وہاں سے ریم سے وہ ڈیٹا لیتا ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اس کو چلاتا ہے. جب اس کو چاہیے ہوگا ڈیٹا تو وہ ریم سے سی پی یو لے لے گا. تھرڈ سٹیپ آپ کا آ جاتا ہے جی آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ کے اندر جس طرح میں نے بتایا کہ جو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے ریزلٹس کی فارم میں، اب وہ آؤٹ پٹ آپ کی مانیٹر اسکرین پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. جس طرح میں نے کہا سافٹ ویئر کے اندر سافٹ کاپی میں بھی ہو سکتی ہے اور ہارڈ کاپی میں. سافٹ کاپی یہ ہوتی ہے کہ جو پرنٹڈ آپ کے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر ہوتی ہے، اور ہارڈ کاپی جو آپ کے پیپر کے اوپر پرنٹ ہو کے ملتی ہے. تو پرنٹرز پہ آپ وہ انفارمیشن چاہیے آپ کو یا کمپیوٹر کے اندر اسٹور کرنی، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لاسٹ جس طرح بھی میں نے کہا کہ جی اسٹوریج کے اندر کہ اگر آپ نے کمپیوٹر میں ہی اسٹور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا انفارمیشن جو ہے وہ مختلف ہارڈ ڈسک کے اوپر اسٹور کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ایکسٹرنل ڈیوائسز کے اوپر بھی، جس طرح سی ڈیز کے اندر، ڈی وی ڈیز کے اندر، وہ جو کیونکہ آج کل وہ سی ڈیز ڈی وی ڈیز ختم ہو گئی ہیں نئے لیپ ٹاپس کے اندر، نئے جنریشنز کے اندر وہ سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا سسٹم ہی نہیں ہے. اب سارے کا سارا یو ایس بیز کے اوپر آ رہا ہے، تو ایکسٹرنل یو ایس بیز کے اوپر بھی آپ وہ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو ڈیٹا پروسیسنگ کی یہاں پہ ایک دی ہوئی ہے. اس ایگزامپل کے اندر ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے، کہ ایک ٹیچر کو ہم نے ایک کام الاٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو مختلف اسٹوڈنٹس کے پیپرز کا جو رزلٹ ہے سبجیکٹس وائز وہ آپ کو ہر اسٹوڈنٹ کا پرووائڈ کریں گے. مختلف شیٹس، آنسر شیٹس کے اوپر ان کے سکورز ہوں گے. آپ ٹیچر کو نے کیا کرنا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا آپ نے ٹوٹل اوور آل ایک رپورٹ کارڈ بنا کے دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی ہے. مثال کے طور پر یہ ایگزامپل ہے ڈیٹا پروسیسنگ، اس کے میں یہ ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے. اب سبجیکٹ ٹیچر کو پہلا اسٹیپ ہمارا ہم کیا کریں گے کہ ہم سبجیکٹ ٹیچر کو کیا کہیں گے کہ سبجیکٹ ٹیچر اپنے مختلف پیپرز جو اس نے چیک کیے ہوں گے وہ ہم وہاں سے اکٹھے کریں گے. اس کے بعد وہ پھر سبجیکٹ سکور جو سارے اس ٹیچر نے پیپر اس کو مل جائیں گے چیک کیے ہوئے، پھر وہ ہر سکورز کو جو سبجیکٹ میں، ہر سبجیکٹ میں اس نے نمبرز لیے ہوں گے، سکور مطلب اس نے جو نمبرز لیے ہوں گے وہ آنسر شیٹ کے اوپر لکھے گا. پھر اس کے بعد وہ سکور شیٹ جو ہوگی، وہ جو سکورز ہوں گے وہ کلاس ٹیچر کو پرووائڈ کیے جائیں گے، اور کلاس ٹیچر کیا کرے گا کہ وہ جتنے بھی سبجیکٹس وائز، مطلب ہر ٹیچر نے اپنے اپنے جو سبجیکٹ کے آنسر شیٹس کے مطلب آنسر شیٹس چیک کر کے جو دی تھی، ہر ٹیچر نے اپنا اپنا ایک سکور شیٹ مارکس اسٹوڈنٹ کا علیحدہ علیحدہ کر کے دے دیا کلاس ٹیچر کو. اب کلاس ٹیچر نے کیا کرنا ہے، وہ سارے ٹیچرز کا جو رزلٹ ہے، مطلب سبجیکٹ وائز سارے ٹیچرز کا جو انہیں آنسر شیٹ ملی ہے، ان سارے اسٹوڈنٹس کی 1 بائی 1 ٹوٹل ایوریج نکالی جائے گی. وہ کلاس ٹیچر نکالے گا اور ایک رپورٹ بنا کے دے دے گا. تو وہ جو رپورٹ ہوگی وہ اب آپ اپنے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک پہ اسٹور کرنا چاہیں تو وہ آپ وہاں پہ بھی اسٹور کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اگر اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور پرنٹ کر کے پیرنٹس کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے کہ جی آپ کے بچوں کا یہ رزلٹ ہے، تو وہ بھی آپ پرنٹ کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ اسٹوریج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی. تو ایک ماسٹر رپورٹ ہوتی ہے. ماسٹر رپورٹ وہ ہوتی ہے جو کہ ہم لمبے عرصے تک اپنے سسٹم میں اسٹور کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر، تاکہ ہم اس کے اوپر فردر بعد میں جب ہمیں ضرورت پڑے اس کے اوپر کام کر سکیں. تو آج کا یہ ٹاپک اتنا ہی تھا جی.
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت سی چیزیں آسان بھی تھیں. تو کمپیوٹر پڑھے ہوئے ہیں وہ تو کہیں گے کہ یہ تو بہت سی آسان سی چیزیں ہیں, اس کے اوپر ٹاپک بنانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو ابھی تک کمپیوٹر کے بارے میں انفارمیشن ڈیٹیل میں نہیں جانتے, یا ان کو ابھی بھی تھوڑی بہت اس میں پرابلم ہوتی ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شیئر کرنے میں, لائک کرنے میں آپ کو کوئی پیسے نہیں جاتے. لائک کریں گے میرا ایک حوصلہ بڑھتا ہے کہ جی میں نے یہ ویڈیو جو بنائی ہے ان کو یہ چیزیں بہتر سمجھ آئی ہیں. میرا ایک حوصلہ بڑھتا ہے, اور میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اسی طرح میرے چینل پہ اس طرح کے ٹاپکس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. کرونا وائرس جیسی بیماری کے اندر اور رمضان کے اندر آپ گھر بیٹھے اس طرح کی تعلیم حاصل کریں, اپنی اسٹڈی کریں. تو چاہے آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ بھی اگر ایک غور سے سن لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تھوڑی بہت بھی بات چیز اگر بیٹھ جاتی ہے تو آپ کو فیوچر میں اپنے بورڈز کے پیپر میں بڑا فائدہ حاصل ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. سبسکرائب آپ لوگ بہت کم کرتے ہیں. میں بھی آپ لوگ سبسکرائب اس لیے نہیں کرتے کہ جی ہمیں ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آتی رہیں گی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو اسٹوڈنٹس کے لیے تو ٹائم ہونا چاہیے ان کی بہتری کے لیے. تو سبسکرائب کرنا بھی فری ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے کوئی پیسے کٹیں گے. سارا کام فری ہے. صرف آپ نے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو وہ ویڈیو جب سبسکرائب کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن بھی ہوتا ہے وہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو وہ ویڈیوز جو بھی میں اپلوڈ کروں وہ آپ کو ملتی رہے. میں ایک دن چھوڑ کے آپ کو یہ ویڈیوز ان ٹاپکس پہ بنا کے دیا کروں گا, کیونکہ میں کالج کا بھی تھوڑا سا کام کرتا ہوں. تو ایک دن چھوڑ کے ٹاپکس میں بناتا ہوں. تو یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ ایک دن کے بعد کیوں آ رہا ہے. تو ایک دن چھوڑ کے میں یہ ٹاپکس آپ کے لیے بنایا کروں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.